السلام علیکم دوستو، آج کچھ ترکے کے بارے میں وصیت نصیحت قرآن کے روح سے ہم دیکھتے ہیں اور بیان کرتا ہوں تاکہ تمام ماں باپ جن کے پاس دولت جائیداد مال و اسباب ہیں وہ تقسیم کرنے میں درست تقسیم کریں اور غلط تقسیم نہ کریں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ نمبر 4 نساء آیات نمبر 11، ترجمہ: تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اور اگر میت کے وارث 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 1/6 حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہوں اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3 حصہ دیا جائے گا، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کے حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب کہ وصیت جو میت نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور قرض جو اس پر ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے اور ساری مصلحتوں کو جاننے والا ہے۔ آیات نمبر 12 سورۃ النساء: اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا، یعنی شوہر کو، اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہاری ترکہ میں سے 1/4 کا حقدار ہوں گے اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا۔ بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور جو قرض تم نے چھوڑا وہ ادا کر دیا جائے، اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا۔ اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے، اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، بے اولاد بھی ہوں اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن پر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکہ 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے۔ میرے دوستو، یہ قرآن کی میں نے 2 آیتیں بیان کی ہیں۔ اس کے بارے میں ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولادوں میں تقسیم درست کرے، ان کو اپنے برابر کے حصے دیں جتنا جتنا بنتا ہے، یعنی 2 عورتوں کا حصہ ایک مرد کو جائے گا، ایک بیٹے کو جائے گا۔ اگر اس کے بیٹے نہیں ہیں، صرف بیٹیاں ہیں، تو پھر بیٹیاں ہی پوری جائیداد کی حقدار ہوں گی۔ اگر ماں باپ دونوں میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر بیٹیاں، اگر ماں زندہ ہے تو پھر ماں کا حصہ بھی ہے۔ تو پیارے دوستو، کچھ لوگ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، بلکہ زیادہ تر لوگ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، وہ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اللہ سے جنگ مول لیتے ہیں۔ یہ دنیا کی جائیدادیں مال و اسباب یہیں رہ جائیں گی۔ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے جاگیردار افسر شاہی لوگ بس چند پیسے دیے، چند جہیز بنا دیے، گاڑی آدھی دے دی بس، یا کچھ تھوڑا بہت دے دیا، 2-4 لاکھ سے بس اس پہ صبر کر لو، اور باقی مال پہ یعنی ہضم کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ مرنے سے پہلے تمام تر وصیت درست طریقے سے کرو، تاکہ اپنی اولادوں میں فساد کی جڑ مت چھوڑو۔ یہ جائیداد ایک فساد ہے، مال و اسباب ایک فساد ہے، جو آپ اگر ایک اولاد کو دے کے باقی اولاد کو محروم کر دیتے ہیں تو پھر یقیناً اس میں قتل بھی ہوں گے، اس میں عدالتیں بھی چلیں گی، اس میں تھانے بھی ہوں گے، اس میں قبضے بھی ہوں گے، اس میں مار پیٹ بھی ہوگی، اور اس کا ذمہ دار وہ مرنے والا ہوگا جو وصیت کر کے نہیں گیا، اور جو صحیح تقسیم نہیں کر کے گیا، جو صحیح برابری
کا حصہ نہیں دے کے گیا اور ایک اولاد کو دے گیا، خواہ وہ بیٹی ہو یا بیٹے ہوں، اس بزرگ، اس والدین کو سوچنا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میری ہی جائیداد اگر موجب عذاب بن گئی تو میں کیا کروں گا؟ تو اس لیے بہتر ہے اپنے اپنے مال و اسباب کی درست طریقے سے اولادوں میں جو قرآن نے فیصلہ کیا ہے، جو حدیث نے فیصلہ دیا ہے، اسی طریقے سے کر جائیں۔ مرنا سب نے ہے، یہ مال و دولت اسباب یہیں رہ جانے ہیں، لیکن فسادات مت پیدا کریں، قتل و غارت کا بازار مت گرم کریں، تھانہ چوکیاں مت بنائیں، عدالتوں کے پیٹ مت بھریں۔ تو بہتر ہے کہ اپنی زندگی میں اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے سب اولادوں کو بلائیں اور ایک وصیت نامہ لکھیں اور اس کو کہیں کہ بیٹا تمہیں یہ، تمہیں یہ، تمہیں یہ، برابر طریقے سے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عمر میں کم ہو یا بڑا ہو، سب کو برابر طریقے تقسیم کر کے اللہ حافظ۔ اگر زندگی ہے تو بچ جاؤ گے، اگر مر گئے تو پھر فی امان۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرو، تمام معاملات درست کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔